الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ علم حیوان کو انسان بنا دیتا ہے، علم حیوان کو انسان بنا دیتا ہے، علم عزازیل کو شیطان بنا دیتا ہے، علم اللہ اگر دے تو عاجزی بھی دے، ورنہ یہی علم عزازیل کو شیطان بنا دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج اپنے عزیز طالب علم مولانا شمشاد رضا سلمہ کے مدرسے آنے کا اتفاق ہوا۔ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک اچھا کام کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگانے کی کوشش کی ہے۔ ایک شاندار سیٹ اپ اور ایک اچھی تعلیم کے لیے ہر وہ کوشش جو یہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ رحمان آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ حسب ضرورت میں ان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی کبھی ضرورت ہوئی تو میں ان کی رہنمائی میں اپنے آپ کو یہ محسوس کروں گا کہ تھوڑا کام میں بھی کر رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، تعلیم کا تعلق بہت عظیم ہے۔ یہ وہ دوا ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ وے ہے جو ہر پستی سے بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن کا پہلا ورڈ، پہلا لفظ، پہلا حرف جو استعمال کیا وہ ہے اقرا، مطلب پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی طرف اگر توجہ دیں تو اللہ کے لاڈلے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑو تو جاؤ، لیکن علم ضرور حاصل کرو۔ دوستو، اللہ کے لاڈلے نبی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرتے رہو گود سے گور تک، گود سے قبر تک۔ یہ ہمارا ڈوریشن ہے، یہ ہماری تعلیم کا ایک مدت ہے کہ ہمیں کب سے کب تک تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ کورس 2 سال، 3 سال، 5 سال، 4 سال کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کورس دیا وہ ہے ماں کی گود سے قبر تک، یعنی جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں تب سے لے کے موت آنے کے قبل تک آپ کی طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، کبھی دوسروں کو سکھاتے ہیں تو بھی سیکھتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں ہمدرد پبلک اسکول میں انٹرویو دینے آیا تو اس زمانے کے مشہور ایجوکیشنسٹ سید حامد صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ سے کوئی بچہ سوال کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میرا جواب تھا مجھے اچھا لگے گا۔ انہوں نے کہا اچھا کیوں لگے گا؟ میں نے کہا اچھا اس لیے لگے گا کہ اگر وہ سوال میرے ذہن میں اس کا جواب ہوگا تو جواب دوں گا، نہیں ہوگا تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس طرح سے اس بچے کے پوچھنے سے مجھے سوال بھی مل جائے گا اور جواب بھی مل جائے گا، جس سے میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سوال کرنا ایک اچھی صفت ہے، اچھی عادت ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ سوال کسی
کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہ کیا جائے، سوال کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، بلکہ سوال اس لیے کیا جائے کہ اپنے اور سامنے والے کے علم میں اضافہ کیا جائے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی کیوں نہیں دیکھتے جس میں ارشاد فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ قرآن مقدس یہاں سوال کرتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی سوال توجہ کو کھینچنے کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی سوال لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی بھی سوال کسی کو بے عزت کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کرنا درست نہیں ہے، نہ وہ انسانیت کے لیے درست ہے، نہ وہ مذہب اسلام کے طریقے سے درست ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بات کریں اگر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کا کوئی بھی طرز عمل ایسا نہیں تھا جو ہوا میں بات کرتا ہو، انہوں نے انسانیت کے طریقے کو بتایا، انسانیت جو کر سکتی تھی وہ طریقہ سکھایا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو، علم پہ زور دیا تو انہوں نے اپنی عملی زندگی میں کر کے بھی دکھایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب مکہ اور مدینے کے لوگوں میں آپس میں فائٹنگ ہوئی، آپس میں جہاد ہوا، بڑے سارے مکہ کے کافر گرفتار ہوئے، مسلمانوں کے در پہ بندھے جھگڑے پڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا صحابیوں بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جزیہ دو، فدیہ دو، کچھ بدلے میں رقم دو اور اپنی آزادی کرا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہا ٹھیک ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ تو دے آئے گا، جس کے پاس دولت نہیں ہے ان کا کیا کیا جائے؟ کچھ جوشیلے صحابہ کرام نے کہا ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دوستو میں اس لیے تو نہیں آیا کہ کسی کو قتل کروں، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں تو ان سب کے لیے بھی رحمت ہوں جیسے تم سب کے لیے رحمت ہوں، یہ مجھے فیصلہ پسند نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام کے مقدس جماعت نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے لاڈلے نبی آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم منظور کرنے کو تیار ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تو پھر سنو میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک آدمی جو پڑھا لکھا ہے مدینے کے 10 بچے اور بچیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہی اس کا جزیہ ہوگا، یہی اس کا فدیہ ہوگا، یہی اس کی جان بخش کی رقم ہو جائے گی۔ بولو کیا تم تیار ہو؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، جو حکم ہوگا ماننے کو تیار ہیں۔ بٹ دوستو میرا سوال یہاں پہ ایک ہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ایسا کیوں کہا کہ تم لوگ مدینے کے 10 بچے کو پڑھا دو؟ آخر وہ کیا پڑھانے والے تھے؟ قرآن، حدیث، کلمہ، درود، جائز، ناجائز، کیا پڑھانے والے تھے وہ؟ اگر وہ یہ ساری چیزیں جانتے، اسوہ حسنہ کو جانتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو جانتے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے، تو پھر لڑنے کیوں آئے تھے؟ جب لڑنے نہیں آتے تو گرفتاری نہیں ہوتی، گرفتاری نہیں ہوتی تو یہ نوبت نہیں آتی۔ پھر سوال وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر وہ پڑھا کیا رہے تھے، کیا پڑھانے کا حکم دیا تھا؟ تو دوستو صاف ستھرا سا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ رائج الوقت جو تعلیم ہے وہ تعلیم ان بچوں کو سکھا دیجئے، وہ تعلیم انہیں پڑھا دیجئے، وہی تعلیم جو آپ مکے میں پڑھ رہے تھے وہ ہمارے مدینے کے بچوں کو پڑھا دیجئے۔ اس سے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، یہ نہیں حاصل کرنا چاہیے، اس سے حاصل کرنا چاہیے، اس سے نہیں حاصل کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو تو ہی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ دوستو ان ساری چیزوں کے مسئلے کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس زمانے مقدس میں دے دیا تھا کہ وہ تعلیم دینے والا کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ یہی ہوا کہ مکے کے لوگوں نے جو خود اللہ اس کے رسول کو نہیں جانتے تھے مدینے کے بچوں کو تعلیم دینے لگے۔ جب ایک ایک بچے کو تعلیم دے رہے تھے تو خود ان کی بھی تربیت ہو رہی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کیسے رہتے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے مسلمان کیسے سوتے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کیسے رکھتے ہیں۔ یہی
یہی وہ ساری چیز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عملاً ملی ہے۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسا کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ دوستو ہمیں یہ بھی تربیت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مکے کے راستے روزانہ آنا جانا کرتے ہیں۔ ایک بڑھیا ہے وہ کوڑا ڈالتی ہے، آخر بتاؤ تو صحیح مجھے اللہ کے نبی نے اپنا راستہ کیوں نہیں بدلا تھا، بار بار اسی راستے سے کیوں آتے جاتے تھے؟ کچھ تو بات تھی، کچھ تو راز تھا۔ وہ راز تب سمجھ میں آیا جب وہ بڑھیا بیمار ہوتی ہے اور آمنہ کا لال، دو جہاں کا پیارا، دو جہاں کا نیارا، ہم سب کا لاڈلا نبی جب اس کے گھر پہ تشریف لے جاتا ہے، اللہ اللہ کیا مقام رہا ہوگا۔ کوئی پوچھ کے دیکھے اس بڑھیا کے دل سے وہ کہاں تک کے گئی ہوگی، کیا کیا سوچ رہی ہوگی۔ دوستو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم مصلحت سے بھرا ہوا تھا۔ یوں ہی اتنی چھوٹی سی عمر میں، اتنے چھوٹے سے وقت میں پوری دنیا پہ راج کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان انسان نما وحشیوں کو انسان بنانا آسان کام نہیں تھا۔ دوستو تعلیم عظیم ہے، تعلیم حاصل کیجیے، اپنے بچوں کو دلائیے۔ اگر آپ کے چھوٹے بچے نہ ہوں، محلے کے بال بچوں کو، محلے کے پاس پڑوس کے جو چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیجیے۔ آپ کا دیا ہوا ایک ایک بچہ جو علم حاصل کرے گا وہ آگے تک کے لے جائے گا، وہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی آپ کے لیے راہ نجات بنے گا۔ وہ اس دنیا میں بھی آپ کے لیے بہت کچھ کرے گا اور اس دنیا میں بھی آپ کے لیے بہت کچھ کرے گا۔ جس دنیا کو ہم صرف سنتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دوستو آج مجھے قلبی سکون مل رہا ہے، آج مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے، اور اپنے رب تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس دینی ادارے کو فروغ دے، دن دونی رات چوگنی ترقی دے۔ ساتھ میں اپنے عزیز طالب علم کو نصیحت بھی کرتا ہوں کہ کبھی غرور مت کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا۔ یہ وہ شے ہے جو بہت آسانی کے ساتھ کسی میں بھی داخل ہو جاتی ہے، اور جب ایک بار داخل ہو جاتی ہے تو یہ کینسر کے مرض سے کم نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس سے دور رہیں، اپنے عمل پہ اور بچوں کی بہتر تعلیم پہ زور دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں تعلیم دینے کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو ان کی مدد کرنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔